آج کا جو سوال ہے، کیا حرام کمائی کے برے اثرات بچوں کو متاثر کرتے ہیں؟ جی ہاں، حرام کمائی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔ پلیز سماعت فرما لیجئے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ اس رزق کو کس طرح حاصل کرتا ہے؟ حلال طریقے سے یا حرام ذرائع سے؟ حلال ذرائع سے اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی میں برکت بھی دیتا ہے اور اس کے اچھے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں۔ اور اگر اسی رزق کو انسان حرام ذرائع سے اپناتا ہے، رشوت لے کر، دھوکہ دے کر، دیگر ذرائع سے، نوکری نہیں کرتا لیکن نوکری کے پیسے لے لیتا ہے، جاتا نہیں لیکن جو ہے اپنا ٹائم لکھوا دیتا ہے، بہت سارے جو حرام کے ذرائع ہیں وہ کام کرتا ہے، کام نہیں کرتا لیکن کام کے پیسے لے لیتا ہے، تو کوئی بھی طریقہ ہے وہ جب کما کے لاتا ہے اس کو خود بھی کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، ان تمام جو روزی جو حرام ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے اس کے اثرات اس کے بچوں پہ پڑتے ہیں۔ ایک واقعہ ذرا سماعت کر لیجئے۔ کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ایک بار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی درسگاہ میں درس دے رہے تھے۔ آپ کا ایک طریقہ مبارک تھا کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول بہت عرصہ رہا کہ آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے، جس میں آپ کے مریدین بھی ہوتے تھے، متقدین بھی ہوتے تھے، دیگر وہ لوگ کہ جو آپ کے مریدین نہیں ہیں لیکن آپ کو سننے کے لیے آتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک وقت کے اندر 70 ہزار افراد جو آپ کو سنا کرتے تھے۔ اور اس وقت یہ جو مائک ہے جس کے ذریعے آپ سن رہے ہیں، اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آپ کی کرامتوں میں سے جو آپ کے قریب جو بیٹھا شخص ہے وہ جس طرح آپ کی کلام کو سنتا تھا، آخر میں بیٹھنے والا بھی وہی کلام کو سنتا تھا، وہاں پر بھی ایسی ہی آواز کو پہنچتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کرامت عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے کہ ایک گیند آ کے قریب آ کر آپ کی گر گئی، اور جیسی گیند قریب آ کے گری تو جو بچے جو گیند کھیل رہے تھے ان میں سے کسی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ گیند آپ کے پاس سے اٹھا لے، ادب کی وجہ سے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے ہم کیسے وہاں سے سامنے سے جا کے گیند اٹھا لیں، لیکن انہی بچوں میں سے ایک بچہ آیا اور اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور فوراً آیا، گیند اٹھائی اور کوئی توجہ نہیں تھی اور فون جو ہے باہر چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دیکھا تو فرمایا کہ اس بچے میں حرام کی آمدش ہے۔ اتفاق سے اس مجلس کے اندر اس بچے کا باپ بھی موجود تھا۔ وہ مجلس جب مکمل ہوتی ہے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، مجھے اپنے بچے کے متعلق خبر دو۔ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ حلفیہ بیان دیتی ہے کہ یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ نے اس بچے کے متعلق کہا تھا یہ بچہ میرا ہے، آپ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، میری بیوی نے مجھے پورا یقین دلایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روشن ضمیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھی کرم فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو بھی غیب کا علم عطا کر دیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں، میں نے یہ حرام سے مراد یہ نہیں، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ تمہارے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ جسے چولہا جلایا جائے، کوئی لکڑی نہیں تھی، آپ نے پڑوسی کا جو پر نالا ہے جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اس میں سے ایک ٹکڑا آپ نے کاٹ لیا اور اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس پہ کھانا پکا، اور کھانا پکنے کے بعد جو تم نے غذا کھائی اس کے بعد جو یہ اولاد ہوئی تو اس غذا کی آمدش اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے بے ادب ہو گیا۔ تو آج جو ہمارے بچوں کی جو حالت ہے وہ بے ادب ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہمارا اپنا ان کو حرام کھلانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں، نیک ہوں، تو پھر ہمیں اپنی روزیوں کو حلال کرنا ہوگا، حرام ذرائع سے نہیں اپنائیں۔ آج ہم جب حرام کماتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیا کریں، بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، یہ الفاظ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہی بچے پھر آپ کے سامنے ہونا جب وہ جوان ہو جائیں گے نا، کیونکہ آپ نے ان کو حرام کھلایا ہوگا، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کو یہ سزا دیتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے والدین کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے باادب بنیں تو پھر اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں بلکہ حلال کی روزی کمائیں، اگرچہ کم ہو لیکن حلال کھلائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چٹنی روٹی کھلائیں لیکن حرام نہ کھلائیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام غذا چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال ذرائع سے روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔